میں نے کل ہارون کا سنا ہے، وہ مسور بہت شوق سے کھاتی ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور بہت دعائیں دیتی ہیں، ان کی اپنی زبان ہے، یہ بھی بولتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ چیونٹی، قرآن شریف میں ایک سورت کا نام ہے سورت نمل ہے، چیونٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہی دی کہ یہ چیونٹی، یہ پرندے، جنات سب اختیار میں تھے، ہوا سب۔ تو آپ کا تخت اوپر اڑ رہا تھا تو ایک چیونٹی نے آواز دی دوسری چیونٹیوں کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور تم دلوں میں گھس جاؤ، ان کو پتہ نہیں ہوگا، رگڑے جاؤ گے۔ تو انہوں نے وہاں بات سن لی، وہاں آسمان میں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اتنے دور سے، یہ ان کی بھی آپس میں بولی ہوتی ہے۔ جی، کبوتر ایک ہدہد مشہور کبوتر ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ جہاں پانی ہوتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اس کو ساتھ سفر میں اس لیے رکھتے تھے کہ جہاں پانی کی ضرورت ہو فوراً کھدائی کر کے جنات وغیرہ کو حکم جلدی کرو، شاباش پانی نکالو۔ تو ایک دفعہ حاضری لگائی تو وہ نہیں ہے، تو پوچھا ہدہد کدھر ہے؟ وہ غیر حاضر ہے۔ اچھا، یا تو کوئی صحیح عذر لے کے آئے گا یا میں اس کو ذبح کروں گا۔ تو قرآن شریف میں ہے کہ تھوڑی دیر گزری تھی، آ گیا تو کسی نے اس کو کان میں کہہ دیا تیری خیر نہیں ہے آج۔ تو اس نے آتے ہی کہا حضرت جی میں ایک وطن میں گیا، وہاں ایک عورت ہے، اس کو اللہ نے بادشاہی دی ہے، اس کا بڑا تخت ہے۔ حضرت جی بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو پوج رہے ہیں۔ پرندے کو دیکھو اللہ سے کتنا پیار ہے، انسان کو نہیں، ظالم کو۔ تو مجھے بہت ہی افسوس لگا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا میں دیکھتا ہوں تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، یہ میرا خط ہے، لے کے جا۔ خط دیا اور جا کے وہاں اس کے تخت کے اوپر انہوں نے ڈال دیا، اس میں لکھا تھا کہ میں انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تمہیں خط ہے، اور فوراً خط ملتے ہی مسلمان ہو کے آ جاؤ۔ تو وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے اپنے مشیروں کو جمع کیے، وزیروں کو، کیا کریں یہ خط آیا۔ انہوں نے کہا ہم طاقت والے لوگ ہیں، لڑیں گے، یہ کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں لڑ سکتے ہو، بادشاہ جب کسی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی عزت خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو میں ایک کام کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیسا بندہ ہے، اگر تو لالچی ہے، دنیا کے لالچ میں ہے تو اس طرح ان کو لے لیں گے، نہیں تو پھر نہیں۔ تو جب انہوں نے مال تحفے طائف بھیجے تو حضرت نے وہاں سے فرمایا اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا تم تصور نہیں کر سکتے، سیدھا آؤ اور چل کے آؤ فوراً۔ یہ جب چلی تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا تخت مجھے چاہیے، تخت، جس تخت پہ وہ بیٹھتی تھی نا۔ تو عفریت نام کا ایک بڑا دیوہیکل جن تھا، اس نے کہا حضرت بس میں ابھی مجلس برخاست نہیں ہوگی، میں پہنچا دیتا ہوں، اور میں نے اس سے جلدی چاہیے۔ تو پھر فرشتے نے یا ایک ولی اللہ جو حضرت کا وزیر تھا صاحب کرامت، اس نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہوں، بس حاضر۔ حضرت نے اس میں تھوڑی تبدیلی کی، جب وہ آئی تو دیکھا یہ تمہارا تخت تو نہیں ہے، سمجھدار تھی، کان ایسا ہی ہے، پھر وہ مسلمان ہو گئی۔ تو اللہ کی ایسی قدرتیں ہیں، لیکن اس بادشاہی سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، فقیری کی زندگی گزاری، کیونکہ اصل تو آخرت ہے۔ حلال مزدوری کماؤ، داڑیاں پر رکھو، نمازیں پڑھو اور بچوں کو دیندار بناؤ، انشاءاللہ مزے وہاں جا کے کریں گے، یہ مزوں کی جگہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو آپ پڑھیں، گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور اپنے خاندان کو کہتے تھے صبر کرو ہمارے لیے وہاں ہے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، طالب علم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے میں اسے پیٹ زمین پہ لگا لیتا تھا، اور ایک دفعہ میں
فرماتے ہیں پتھر باندھ لیتا تھا. تو ایک دفعہ میں سخت بھوک میں حالت میں رستے میں بیٹھ گئے کہ کوئی گزر مجھے دیکھ کے کچھ کھلا دے. کچھ نہیں تھا. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے دیکھ کے مسکرائے اور مجھے پکڑ کے گھر لے گئے. تو گھر میں اور کچھ نہیں تھا. دودھ کا ایک پیالہ کسی کے گھر سے آیا تھا. تو فرمایا جاؤ اور 70-80 طالب علم ہوتے تھے, بلا لو سب کو. میں نے بھی دل تو چاہتا تھا مجھے ملے میں پیوں, لیکن اب حکم تھا تو میں ان کو لے کے آیا, اجازت لی. بھائی ان کو پلاؤ. سب کو پلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. سب نے جی بھر کے پیا, ایک ایک نے خوب پیا, سیر ہو. اخیر پیالہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا تو فرمایا بیٹھ کے تم بھی پی لو, بیٹھ جاؤ پی لو. میں نے ایک دفعہ پیا, فرمایا اور پی, پھر پیا, کئی بار فرمایا پی. پھر آخر میں نے عرض کیا اب میری گنجائش نہیں ہے, پھر خود اس سے پیا. یہ اس طرح کی زندگیاں گزری ہیں. تو گھبراؤ مت, جو حالت بھی آئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. اپنے دین کو کبھی نہیں ہوگی مصیبت. پریشان وہ ہوگا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا. بس یہ آج کل ہمارے مدارس پر بھی سخت امتحان ہے, کیونکہ وہ جو چندے ہمیں لوگ دیتے تھے وہ سارے لے کر ہم نے غریبوں میں بانٹ دیے, ٹرسٹوں میں سب. اب حالت یہ ہے کہ ہمارا اساتذہ کی تو اور کہیں سے آمدن نہیں, یہ ہم نے سب کو کہا ہے تیار رہو, روزے رکھو, صبر کرو, معمولی کھاؤ. معمولی کھانے سے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ جتنی بربادی صحت کی ہے یہ زیادہ کھانے سے ہے. اور یہ بازار کی یہ سب یہ چیزیں تلی ہوئی ہیں, یہ جو بازار کی جتنی چیزیں ہیں, یہ بسکٹ ہو گئے, یہ ہو گئے, یہ جس طرح بناتے ہیں نا آپ کھا نہیں سکتے. بیچ میں کوئی ناک اس طرح کرتا ہے, کوئی وضو بے وضو عجیب تماشا ہوتا ہے, مکھیاں بیچ میں آ جائیں جو مرضی آ جائے, اوپر سے ہوتا ہے. ہمارے بزرگ تھے, ان کا دوست تھا لاہور میں, ہمارے ہاں تشریف لائے تھے چند سال پہلے. میں نے ان کو بیکری سے تازہ کیک منگوایا, اور بیکری والا بھی اچھا ہمارا مقتدی ہے, کچھ صفائی ستھرائی والا ہے, لیکن پھر بھی بیکری ہے تو بیکری والا نہ کھائے, ہاتھ نہ لگائے. میں نے بڑی محنت کی, میں کہتا ہوں یہ ہم خود بناتے ہیں, نہیں کھا سکتا. اسی طرح یہ جو پکولے ہیں, یہ جو شربتیں ہیں, یہ بھی مت پلایا کرو. اس کے اندر بھی کیمیکل ہوتا ہے سارا. آپ پیئیں ذرا ایک دم اندر جو ہے نا, سادہ پانی پیو, سادہ زندگی گزارو, بس کوئی غم نہیں, کوئی تکلیف نہیں. چلیں, چلو اتنا کافی ہو گیا. اللہ کو تو کوئی, اللہ کا شکر ہے. ہمارے پیارے نبی نے زندگی گزاری ہے.